مومن بندہ جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ کون سی عبادات کرتا ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ حج بھی ادا کرتا ہے، بہت سے اعمال کرتا ہے، مگر یہ جو ذکر والا عمل ہے، یہ عمل باقی تمام اعمال سے الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جتنے بھی عمل ہیں ان کی ایک حد مقرر ہے، وہ متعین ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی حد متعین ہے، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر وقت کی جماعت کی رکعت بھی متعین ہے، مگر ذکر کی حد متعین نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، سال میں رمضان کا روزہ فرض متعین ہے، مگر ذکر کا حد متعین نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی حد متعین، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کریں گے، کتنی ادا کرنی ہے؟ 2.5% ادا کرنی ہے، مگر ذکر کی حد متعین نہیں۔ اس کے بعد یہ میں وہ اعمال گنوا رہا ہوں جو فرائض ہیں۔ حج فرض ہے، حج متعین ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، خاص جگہ پر جا کر خاص اعمال کرنا ہے، ہر چیز متعین ہے، مگر جو ذکر ہے اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثیر کر، اور اسی طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، حکم تبدیل ہو جاتا ہے، مگر ذکر تو اس وقت بھی ذکر کا حکم ہماری طرف جاری ساری ہے۔ نماز ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، قرآن ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ ذکر میں رعایت ہے، اگر آپ کا وضو نہ بھی ہو، جب بھی آپ اللہ کو یاد کرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح یاد کرو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کو یاد کرو اور شام کو بھی اللہ کو یاد کرو۔ کس طریقے سے یاد کرو وہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ انسان کی 3 حالتیں ہوگی، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ کو یاد کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہوئے ہو، حالت قیام میں بھی اللہ کو یاد کرو، وَقُعُودًا، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو اس میں بھی اللہ کو یاد کرو، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اگر پہلوؤں کے بل پہ لیٹے ہوئے ہو تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ یہ ذکر کتنا بڑا عمل ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ جو عالم دنیا ہے اس کی بقا بھی اللہ کے ذکر پر ہے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں قیامت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص نہیں رہے گا اللہ اللہ کہنے والا تو اس وقت قیامت قائم ہو گئی۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ فرمایا اس کی مثال زندے اور مردے کی طرح۔ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور اللہ کو یاد جو نہیں کرتا وہ دنیا میں جو مرضی ہو مگر اللہ کے ہاں اس کا شمار مردوں میں ہوگا۔
اسی طرح حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اس وقت وہ ایک چیز پہ حسرت کرے گا، دنیا میں اس وقت کو یاد کرے گا جب اس نے اللہ کی یاد میں نہیں گزارا۔ جنت میں جا کر بھی اس پر حسرت کرے گا کہ کاش کہ جو میں نے دنیا میں وقت گزارا تھا اس میں اللہ کو یاد کر لیں۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ کون سا شخص سب سے بہتر ہے، کون سا شخص سب سے بہتر ہے دنیا میں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو لمبی عمر ملے لیکن اس کی عمر عبادت میں گزرے، اچھے اعمال میں گزرے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، عمل میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو کہ جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جائے، جب موت کا پروانہ آ جائے تو تمہاری زبان اللہ کے یاد سے کرو۔ اس میں فرمایا گیا کہ ذکر کثیر کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو مصنون دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم وہ ہر عمل کی دعا پڑھیں تو وہ بھی ذکر کثیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب ہم گھر میں داخل ہو تو گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جب ہم کھانے پہ بیٹھے، کھانے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکاتہ۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اس کی وہاں کی دعا پڑھیں، اللہم اطعمنی واسقنی سقا۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ذکر کثیر کے لیے اب تو موبائل میں بھی دعائیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہوتی ہے، انسان لے کر اپنے پاس چیک کر رکھے، ایک ایک دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ جب ہم ان دعاؤں کو یاد کریں گے ہمارے ان اعمال میں بھی برکت ہوگی اور یہ ساری خصوصیات ہمیں مل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے آپ علیہ السلام سے یہ دعا سنی تو میں نے ہمیشہ اس کا ورد رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ دعا سنی ہے میں نے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ دعا کون سی ہے کہ اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کروں۔ واتبع نصیحتک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری نصیحت، تیرے احکامات کی پیروی کروں۔ وَأُقْصِرُ ذِكْرَكَ، اور اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کروں۔ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ، اور اے اللہ مجھے ایسے بنا دے کہ میں تیری وصیت جو آپ نے ہمیں وصیتیں کی ہیں، جو آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، میں اس کی حفاظت کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جہاں ہم اور بہت سی عبادات کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو ہے نہیں ہے چلتے چلتے پڑھیں، گاڑی چلا رہے ہیں ہم اللہ کو یاد کریں، دل میں اللہ کو یاد کریں، زبان سے اللہ کو یاد کریں۔ فائدے کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیوں یاد کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں یاد کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے مجھے یاد کرو،
میں تم پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ کس طرح رحمت نازل کرتا ہوں؟ اپنے پاک پیغمبر آپ کے پاس بھیجو کہ جاؤ ان کی رہنمائی کرو، ان کے لیے ان کو ہدایت کو لے کر آؤ۔ میں تمہارے لیے رحمت تم پر نازل کرتا ہوں اور میرے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تم پر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے آئے، قرآن کی طرف لے آئے، نبی کی سیرت کی طرف لے آئے۔ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے، تم سے پیار کرنے والے، تم سے محبت کرنے والے۔ اللہ چاہتا ہے میرا ایک ایک بندہ جب دنیا سے جائے تو وہ کامیاب ہو کر جائے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہے، اور آخرت کے لیے کیا فرمایا کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا۔ اب یہ کون سا دن ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن بھی ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ یہ جنت میں بھی کہا جا سکتا ہے، جنت میں جب اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، فرمایا کہ سب سے پہلے ذاکرین کے لیے اللہ سلام پیش کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آ جائے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو تینوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جائے، پھر بھی جو اللہ کو دنیا میں یاد کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی آئے گی۔ قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی۔ جنت میں اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی۔ فرمایا تحیتہم یوم یلقونه سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے بہترین اجر اللہ کریم نے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔